اور آج قوت حافظہ اور آنکھوں کی کمزوری جو اکثر لوگوں کو شکار ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ جن کی قوت حافظہ کمزور یا آنکھیں کمزور ہیں وہ مجرم اور پاپی، ایسا نہیں کہتا، لیکن بزرگوں نے فرمایا اکثر آنکھوں کی کمزوری، نگاہوں کی کمزوری اور قوت حافظہ کی کمزوری انسان کو آنکھوں کو آوارہ کرنے کی وجہ سے ہوتی، بلکہ بزرگوں نے فرمایا توجہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا قول سننے سے پہلے بزرگوں کا ایک قول اور سن لیں، اگر ضرورت نہیں ہے تو اپنا سطر دیکھنے سے بھی پرہیز کیا کرو۔ جس مذہب میں آنکھوں کی اتنی حفاظت ہے، آنکھوں کی اتنی حفاظت ہے کہ بلا ضرورت خود کا سطر بھی نہ دیکھا کرو، اب جو مذہب بلا ضرورت خود کا سطر دیکھنے سے منع کرے، اس مذہب کے ماننے والے اگر زنا کی فلمیں دیکھیں گے تو وہ کہاں رہیں گے؟ اور یہ جو اتنی تقریریں سنتے ہو، آج سے 20 سال 30 سال 50 سال پہلے تقریریں سننے کا اتنا شوق نہیں تھا، آج شوق زیادہ ہے، ورنہ پوچھو اپنے علماء کرام سے، نہ آج سے پہلے اتنے جلسے ہوتے تھے اور نہ اتنی پبلک کا زیادہ تر تصور تھا، نہ جوانوں کا، اتنی تقریریں سنتے ہو، ایک سے خطبہ کو، مقرروں کو، علماء کو، مفتیان کرام کو، شیوخ الحدیث کو بلاتے ہو، اور اس کے بعد پھر زندگی نہیں بدلتی، مجلس میں بیٹھ کر کے، محفل میں بیٹھ کر روتے ہو، رلاتے ہو، توبہ کرتے ہو کہ کل سے مسجد جائیں گے، صبح سے مسجد جائیں گے، پھر مسجد جانے کی توفیق کیوں نہیں ہوتی؟ سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں جو آنکھوں سے پاپ کرتا ہے اللہ اس سے عبادت کی توفیق کو چھین لیا کرتا ہے۔ آج عبادت کی توفیق کیوں چھن گئی؟ مسجد میں جانے کی توفیق کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آنکھیں پاپی ہو گئی، آنکھیں آوارہ ہو گئی، آنکھیں زنا کرنے لگی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جو آنکھیں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھتی ہے وہ آنکھیں زانی آنکھیں، یعنی وہ آنکھیں زنا کرتی ہے، اور ان آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی، ان آنکھوں میں جہنم کی سلاخیں پھیری جائے گی۔ میری قوم کے جوان تھوڑا تصور تو کرے، تھوڑا غور تو کرے، کہاں جا رہے ہو، کس راستے پہ جا رہے ہو؟ میری قوم کے جوانوں، قوم کا جوان قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، قوم کا جوان قوم کی آبرو ہوتا ہے، قوم کا جوان قوم کی ترقی کا سبب ہوتا ہے، قوم کا جوان اللہ اکبر قوم کو بلندی پر لے جانے کا سبب ہوتا ہے۔ دنیا نے دجالی نظام کا انٹرنیٹ کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے تمہیں عادی بنا دیا۔ میں یہ نہیں کہتا فیس بک، یوٹیوب اور انٹرنیٹ کا استعمال نہ کرو، ضرورت سب کو ہے، ضرورت کے مطابق کرو، اس کے نشے میں مبتلا مت ہو جاؤ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا سیدنا سلمان فارسی جنہوں نے زنا دیکھا ہے، اللہ انہیں سچی توبہ کی توفیق دے۔ سلمان فارسی سرکار فرماتے ہیں کہ اگر میں مار دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مار دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مار دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، یعنی مجھے 3 مرتبہ زندہ کر کے 3 مرتبہ بھی مار ڈالا جائے تو میرے لیے آسان ہے۔ یعنی مر جانا زندہ ہونا، مر جانا زندہ ہونا، مر جانا زندہ ہونا میرے لیے آسان ہے، یہ مجھے آسان لگتا ہے، مرنا جینا آسان لگتا ہے، لیکن ایک نظر کسی کی شرمگاہ کو دیکھنا میرے لیے مشکل لگتا ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ مرنا کیا ہے؟ مرنا کسے کہتے ہیں؟ تلوار کی 313 ضربیں کسی کو ماری جائے ایک ساتھ تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف مرتے وقت ہوتی ہے۔ سلمان فارسی کہنے وہ تکلیف تو میرے لیے آسان ہے، لیکن نگاہ کی وجہ سے اگر میں کسی کی شرمگاہ کو دیکھ لوں تو وہ خدا کی جو ناراضگی ہے، جو اللہ کے یہاں اس کا عذاب ہے، وہ میرے لیے بہت مشکل اور دشوار ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ موت کا درد تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن خدا کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔
سکتا. اب آپ مجھے بتائیں, فرماتے ہیں ایک نظر نہ میں کسی کی شرمگاہ کو دیکھ سکتا ہوں, نہ اپنی حیا کی جگہ کو کسی کو دکھا سکتا ہوں. اللہ اکبر, یہ میرے لیے 3 مرتبہ جی کے مرنے سے زیادہ مشکل ہے. اب مجھے بتاؤ, اللہ اکبر, بے حیائی کا سیلاب ہے, بے حیائی کا طوفان ہے. اللہ اکبر, میری قوم کے جوانوں, اور یہ بات کہی جاتی ہے حضرت ہم بچ نہیں پاتے گناہ سے, ہم بچ نہیں پاتے گناہ سے. ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں. اللہ کے بندو, سچے دل سے گناہ سے بچنے کا عہد کر لو, سچے دل سے گناہ سے بچنے کا ارادہ کر لو, سچے دل سے نیکی کی راہ پہ چلنے کا تہیہ کر لو, اللہ آسان کر دے گا. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, بڑھاپے میں گناہ سے بچنا وہ کمال کی بات نہیں ہے. بڑھاپے میں تو منکرین اسلام بھی سدھرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بھی تھوڑے سے جو ہے وہ چال ڈھال میں درست ہونے کی کوشش کرتے ہیں. جوانی میں سدھرنا صحیح سدھرنا ہے. اور ایک بات سن لو, اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کرنے والا جوان بوڑھوں پر ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے اللہ نے مرسلین کو لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے, رسولوں پر لوگوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر, رسولوں کو لوگوں پر فضیلت دی ہے. ایسی فضیلت اس جوان کو اللہ بوڑھوں پر عطا فرماتا ہے. اسی پر بس نہیں, اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ذرا اس حدیث پاک کو سنیں اور پھر سوچیں, جوانی میں جب ماحول گناہ کی طرف لے جا رہا ہو, جب گناہ دعوت دے رہے ہو, جب گناہ دعوت نظارہ دے رہے ہو, اس وقت تو گناہ سے دامن کو بچانا کیا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں جو جوانی میں گناہ سے بچے اللہ اسے 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. 70 صدیقوں کا ثواب, اور صدیق کا مرتبہ ولی سے بڑا ہوتا ہے, صدیق کا مرتبہ شہیدوں سے بھی بڑا ہوتا ہے. انبیاء کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ صدیقوں کا مرتبہ ہے, اور ایک دو صدیق نہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں جوانی میں جو گناہ سے بچے اللہ اسے 70 صدیقوں کو ثواب عطا فرماتا ہے. اندازہ تو فرمائے, اس لیے جب بھی راتوں کی تنہائیوں میں طبیعت گناہ کرنے کو چاہے, جب بھی دل گناہ کی طرف آمادہ ہو, سوچو اللہ دیکھ رہا ہے, اور گناہ سے صدق دل سے بچنے کی کوشش کرو. انعام کیا ملے گا اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے, اس لیے کہ میرے بعد آپ کو قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کی گفتگو بھی سننی ہے, اس لیے میں کوئی طویل گفتگو کرنے کی بجائے ان کے آنے تک اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا.